نماز تمہارے لیے اس وقت تک حلال نہیں ہوگی جب تک کہ تم وضو نہیں کر لیتے۔ اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، یہاں فعل بول کر ارادہ فعل مراد ہے۔ میں نے بتایا تھا نا، کبھی فعل بولا جاتا ہے تو ارادہ فعل ہوتا ہے، کبھی فعل بول کر دعوی فعل مراد ہوتا ہے۔ جیسے قرآن میں آتا ہے کہ لما تقولون ما لا تفعلون، جو کام تم کرتے نہیں ہو اس کو بولتے کیوں، کیا مطلب اس کے کرنے کا دعویٰ کیوں کرتے ہو۔ تو یہاں بھی ہے اذا قمتم، جب تم کھڑے ہو جاؤ، کیا مطلب جب تم کھڑے ہونے کا ارادہ کر لو۔ تو ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو، فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہروں کو دھو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو، اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو دھو کعبین تک، ٹخنوں تک۔ یہ 4 فرائض وضو کے بیان کیے گئے ہیں کہ کم سے کم ان 4 اعضاء کا دھونا ضروری ہے۔ اور حدیثوں میں کچھ اور بھی اضافہ آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلی بھی کیا کرتے تھے، ناک میں پانی بھی ڈالا کرتے تھے 3 دفعہ۔ اور اس میں جو بتایا گیا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں سے مسح کرو، تو یہ سے کے لفظ سے پتہ چل رہا ہے کہ پورا سر مسح کرنا ضروری نہیں ہے، سر کے کچھ حصے کو بھی اگر آپ نے ہاتھ لگا دیا تو مسح ہو جائے گا۔ تو اس آیت کی تفسیر میں اب کتنا وضو کے ارکان لازم ہیں، کتنے مستحب ہیں، فقہا کا اختلاف ہے۔ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا بھی ضروری ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں منہ میں جب وجہ کا جو لفظ قرآن میں آتا ہے نا، اس میں یہ جو چہرے کے اندر کا حصہ ہے یعنی زبان، یہ بھی اس میں داخل ہے۔ جبکہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک وجہ کہتے ہیں وہ چیز فیس کو کہتے ہیں، اور فیس اسے کہتے ہیں جو آپ کے سامنے آ رہا ہو۔ آپ کے جو ہونٹوں کے پیچھے کا حصہ ہے یا زبان وغیرہ وہ ہمیشہ سامنے نہیں آتی، تبھی لوگ کہتے ہیں نا میں نے اس کو فیس کیا، کیا مطلب بالکل چہرہ اس کے سامنے لے کر آیا۔ تو عربی میں وجہ کا ترجمہ پورا فیس بنتا ہے۔ تو اس لیے امام ابو حنیفہ نے اس آیت سے استدلال کیا کہ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا فرض نہیں ہے، ہاں نبی نے کیا ہے تو اس کی وجہ سے وہ سنت عمل کہلائے گا۔ تو اگر کوئی 4 اعضاء ہی پورے کر لیتا ہے، چہرہ اور سر کا مسح اور کوہنیاں اور پاؤں، تو بھی اس کا وضو ادا ہو جائے گا، کلی نہ بھی کرے۔ بہتر ہے، سنت مؤکدہ ہے کہ کلی بھی کی جائے اور ناک میں پانی بھی ڈالا جائے۔ تو میں اس کے تھوڑے سے فقہی احکام بیان کر دیتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک وضو میں 4 اعضاء فرض ہیں، یہ اگر کر لیے جائیں تو نماز ادا ہو جائے گی۔ کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا یہ ضروری نہیں ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا ضروری ہے۔ غسل میں امام شافعی کے نزدیک جیسے وضو میں، اچھا امام شافعی بھی اس مسئلے میں امام حنیفہ کے ساتھ ہیں کہ ناک میں پانی اور کلی ضروری نہیں ہے، لیکن امام شافعی کے نزدیک جیسے وضو میں ناک میں پانی اور کلی ضروری نہیں ہے، ایسے ہی غسل میں بھی ضروری نہیں ہے۔ امام احمد کے نزدیک دونوں میں ضروری، ناک میں پانی اور کلی، وضو میں بھی غسل میں بھی۔ امام شافعی کے نزدیک دونوں میں ضروری نہیں ہے، اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک غسل میں ضروری نہیں ہے، وضو میں ضروری نہیں ہے، غسل میں ضروری ہے۔ یعنی غسل میں ان کے نزدیک ناک میں پانی ڈالنا بھی ضروری اور کلی کرنا بھی ضروری، اس کے بغیر غسل نہیں ہوگا۔ اس لیے امام حنیفہ کے نزدیک غسل کے 3 فرض ہیں، کلی کرنا، ناک میں پانی اور پورے جسم میں پانی بہانا۔ تو امام حنیفہ کی دلیل کیا ہے کہ وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا فَطَّهَّرُوا، قرآن کہہ رہے تم جنابت میں ہو تو تکلف کر کے پاکی حاصل کرو۔ تو وہ کہتے ہیں تکلف میں مبالغہ ہے، تو مبالغہ جب ہی ہوگا جب ناک میں پانی اور منہ میں کلی بھی کی جائے، اس کو ہم غلو سے، مبالغے سے تعبیر کریں گے۔ تو قرآن کی اس آیت سے انہوں نے استدلال کیا امام صاحب نے کہ غسل میں یہ تینوں فرض ہیں، جبکہ امام شافعی غسل میں بھی ایک ہی فرض ہے، کلی اور ناک میں پانی کو فرض نہیں سمجھتے، اور وضو میں بھی۔ خیر، تو اچھا دوسرا اختلاف فقہا کا سر کے مسح کے بارے میں۔ امام احمد بن حنبل کے نزدیک پورے سر کا مسح فرض ہے جب تک پورا سر نہیں ہوگا، اور وہ کہتے ہیں قرآن میں مسح کرنے کا حکم ہے اور حدیث میں بھی ایسا آتا ہے پورے سر کا مسح کیا کرتے تھے۔ لیکن امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک پورے سر کا مسح ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہاں با کا لفظ ہے، وَامْسَحُوا رُؤُوسَكُمْ نہیں ہے بلکہ بِرُؤُوسِكُمْ ہے، سر کے حصے کا۔ یہ بات تبعیض کے لیے آتی ہے، کچھ حصے کا مسح بھی کافی ہے۔ اب کچھ کتنا ہے یہ نے بیان نہیں کیا، تو جب قرآن کسی چیز کو بیان نہیں کر رہا تو پھر اجتہاد ہے۔ لیکن اگر کوئی حدیث ہمارے پاس موجود ہو، چاہے وہ ضعیف بھی ہو، تو اپنے اجتہاد سے بہرحال وہ بہتر ہے۔ تو امام حنیفہ کے پاس اس بارے میں واضح حدیث موجود ہے۔ وہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتا سباطۃ قوم فبال وتوضأ ومسح على ناصیتہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ تشریف لے گئے، آپ نے پیشاب فرمایا، اس کے بعد آپ نے وضو کیا اور پیشانی پر مسح کیا۔ تو اب ظاہر ہے پیشانی پر مسح اگر ہوگا تو قرآن کی تو یہ آیت چھوٹ جائے گی، قرآن تو سر پہ مسح کا کہہ رہا ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہاں پیشانی سے مراد پیشانی کی مقدار ہے۔ صحابی کی مراد یہ تھی کہ پیشانی کے بقدر، جو سر کا حصہ ہے نا، اتنا حصہ جو پیشانی کے برابر ہو، اس پہ مسح کیا۔ عربی میں چیزیں معذوف ہوتی ہیں، اردو میں بھی ہوتی ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں گاڑی پنچر ہو گئی، مراد گاڑی کا ٹائر پنچر ہوا، تو علی ناصیتہ کا مطلب علی مقدار ناصیتہ، کیونکہ پیشانی پر مسح تو کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے، قرآن کے خلاف ہو جائے گا یہ۔ تو اب پیشانی جو ہے نا، یہ سر کا چوتھائی حصہ بنتی ہے، اور ویسے بھی کسی چیز کا 1/4 سے کم اگر آپ جائیں گے تو وہ اس چیز کا ایسا حصہ بن جائے گا جو نہ ہونے کے برابر ہوگا۔ کبھی 1/3 کسی چیز کا ایک بڑا حصہ ہوتا ہے، کبھی 1/4 ہوتا ہے۔ تو اس بیس پر امام حنیفہ کا قول یہ ہے کہ سر کے چوتھائی حصے کا بھی اگر کوئی مسح کر لیتا ہے 1/4 کا، تو فرض ادا ہو جائے گا۔ لیکن سنت مؤکدہ یہی ہے کہ پورے سر کا مسح کرے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ اور امام شافعی کہتے ہیں کہ قرآن میں بعض سر کا مسح کا حکم ہے، تو ایک بال کا بھی مسح ہو گیا نا تو وہ بعض سر ہی کہلائے گا۔ لیکن حنفیہ کی طرف سے، امام حنیفہ کی طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی بعض سر تو ہے،
ایک بال پہ آپ مسا کر لیں تو سر کا بعض حصہ تو، لیکن یہ اتنا بعض ہے جتنا قرآن نے حکم دیا یہ ہمیں نہیں پتا، یہ بعض کتنا ہے، یہ مقدار مجمل ہے، مبہم ہے، تو حدیث میں اس کی تفسیر ہے، تو ہم حدیث کو بطور تفسیر کے لے کے 1/4 سر کے مسا کو لازم قرار دیں گے۔ بہرحال یہ فقہ کا اختلاف ہے، جو جس فقہ کو فالو کر رہا ہے اسی پر عمل کر سکتا ہے وہ تو، لیکن سنت یہی ہے کہ پراپر پورا وضو کیا جائے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، جو بخاری اور مسلم میں، جیسے مسلمان کرتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں، کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی، پھر چہرے دھوتے ہیں 3 دفعہ، پھر کونیاں، پھر سر کا پورا پراپر مسا۔ اور یہ جو یہ طریقے آج کل مسا کے مشہور ہیں، یوں کر کے، یہ کہیں ثابت نہیں ہے، بس ایسے پورا مسا کر لیا، تو اس طرح بھی ثابت ہے، یوں کیا جائے یہ بھی ثابت ہے، دوبارہ بھی واپس لایا جائے، دونوں طرح سے ثابت ہے مسا۔ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور پاؤں دھو ٹخنوں تک، تو پاؤں کا دھونا بھی لازم ہے، پاؤں دھوئے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا، آگے اللہ نے جنابت کے حکام بیان کیے کہ یہ تو جب تھا جب تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آئے، لیکن اگر غسل فرض ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ جنابت کی حالت میں ہو تو پھر وضو نہیں ہے بلکہ نماز سے پہلے آپ کو غسل کرنا پڑے گا۔ اگر تم جنابت میں ہو فَطَّهَّرُوا، تو خوب طہارت حاصل کرو، جس کو غسل سے تعبیر کیا گیا ہے، حدیث میں اس کی تشریح آتی ہے۔ اب آگے تیمم کی آیات ہیں۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم مریض ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص قضائے حاجت سے آیا ہو یا تم میں سے کسی نے عورت کو چھوا ہو تو اور تمہیں پانی نہ ملے تو ایسی کنڈیشن میں تم پاکیزہ مٹی سے تیمم کرو۔ تیمم کا حکم پہلے بھی گزر چکا ہے، دوبارہ بھی آ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے تو تیمم کا حکم اس لیے بیان کیا گیا تھا کہ تیمم کو مقصود بنا کے کہ شریعت میں پانی نہ ملے تو یہ حکم ہے۔ اب تیمم کا حکم ضمناً ہے، ضمناً کا مطلب آگے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بتا رہے ہیں کہ اللہ تمہیں جو وضو کے احکام دے رہا ہے تو تمہیں پاک کرنا مقصد ہے، تنگی میں ڈالنا مقصد نہیں ہے۔ تو تیمم بھی چونکہ وضو کا خلیفہ ہے تو نعمت کو کمپلیٹلی بیان کرنے کے لیے اللہ نے اس تیمم کی آیت کو دوبارہ ذکر کر دیا یہاں پہ، یعنی کیونکہ آگے پھر قرآن میں آ رہا ہے نا کہ اللہ تمہیں تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتا، اللہ تمہیں پاک صاف کرنا چاہتا ہے، تو یہ یعنی طہارت کے احکام تمہیں تفصیل سے دے کے تمہیں پاک کرنا چاہ رہا ہے، تو اس تفصیل کی وجہ سے دوبارہ سے تیمم کی آیتوں کو ریپیٹ کیا گیا کہ اتنا پاک کرنا چاہتا ہے کہ پانی نہ ملے تو بھی تمہیں ایسا ہی نہیں چھوڑا اس نے، بلکہ تیمم کو پانی کا قائم مقام قرار دے کے تمہیں وہ پاک فرض کر لیتا ہے۔ تو یہ ضمناً یہ آیت دوبارہ ریپیٹ کی جا رہی ہے تاکہ اللہ کی نعمت کا تمام ہونا اپنے بندوں پر یہ واضح ہو جائے۔ فرمایا اگر تم نے عورتوں کو چھوا اور تمہیں پانی نہ ملے تو تیمم کرو، یعنی جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے انہی چیزوں سے تیمم بھی واجب ہوتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ تیمم جب ہوگا جب پانی نہ ہو، اور اگر پانی موجود ہو تو تیمم جائز نہیں۔ تو غسل کے لیے بھی وہی تیمم ہے جو وضو کے لیے تیمم ہے، فرق صرف نیت کا ہے کہ اگر آپ غسل کے لیے تیمم کریں گے تو نیت غسل کی کریں گے، اور اگر آپ وضو کے لیے تیمم کریں گے تو نیت وضو کی کریں گے۔ طریقہ ایک ہی ہے، وہ طریقہ کیا ہے اللہ نے بیان کیا، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، اپنے چہروں اور ہاتھوں کو مسا کرو اس سے۔ تیمم کا طریقہ دوبارہ بتا دیتا ہوں، مٹی پہ حدیث میں آتا ہے تیمم ضربتان، 2 دفعہ ضرب لگائی جائے گی، مٹی پہ آپ نے ہاتھ مارا، ایسے کر کے جھاڑ لیا، اور پھر یعنی نیت بھی کی، بسم اللہ بھی پڑھیں، اور پھر پہلے دائیں ہاتھ کو اچھی طرح کوہنیوں تک یوں کر کے، اور بائیں ہاتھ کو ایسے دائیں ہاتھ پہ اور دائیں ہاتھ کو ایسے بائیں ہاتھ، پہلے چہرے کا کرنا ہے، یوں کیا، پورا چہرہ اچھی طرح کور کر لیا آپ نے ایک دفعہ، اور پھر دوبارہ ضرب ماری، لیفٹ ہینڈ سے کوہنیوں تک مسا کر لیا، اور رائٹ ہینڈ سے ادھر لیفٹ ہینڈ کو کوہنیوں تک مسا کر لیا، اس سے تیمم ادا ہو جاتا ہے، اور اس کا وضو کا بھی ایک ہی تیمم ہے۔ یہاں جو اللہ نے فرمایا اولا مستم النساء، تم نے عورتوں کو چھوا ہو تو بھی تیمم واجب ہے پانی نہ ملے تو، یہاں چھونے سے کیا مراد ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک چھونے سے مراد چھونا ہے، یعنی ہاتھ لگایا تو بھی وضو اور واجب ہو جاتا ہے، پانی نہ ہو تو تیمم واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ جماع اور ہم بستری سے کنایا ہے کہ اگر کس نے بیوی سے ہم بستری کی تو بے شک منی نہ بھی نکلی ہو، کوئی قطرہ نہ بھی خارج ہوا وضو ٹوٹنے کا، لیکن اگر انٹرکورس ہو گیا تو اس سے بھی جو ہے وہ غسل فرض ہو جاتا ہے، اور اس کا بھی وہی تیمم ہے، طریقہ ہے جو وضو کے تیمم کا طریقہ ہے۔ تو یعنی وہ یہ بتاتے ہیں کہ لامستم النساء جو ہے نا، یہ کنایا ہے جماع اور ہم بستری سے۔ ایک دوسری قراءت میں لمستم ہے، وہ بھی متواتر قراءت ہے کہ تم نے چھوا ہو، تو دونوں کا مطلب ہے کیونکہ قرآن جماع اور ہم بستری کی بات کو اشارتاً ذکر کرتا ہے، واضح طور پہ ذکر نہیں کرتا۔ اور امام حنیفہ کے مسلک کے مضبوط ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں ہم اگر لامستم النساء سے مراد جماع اور ہم بستری لیں گے تو پہلے اللہ نے جاء احدکم من الغائط کا تذکرہ کیا کہ تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے فارغ ہو، تو قضائے حاجت سے فارغ ہونا حدث اصغر ہے، اس سے وضو واجب ہوتا ہے۔ اور لامستم النساء سے اگر ہم جماع مراد نہیں لیں گے اور ہم اس سے مراد یہ لیں گے کہ عورت کو ہاتھ لگانا ہے، تو امام شافعی کے نزدیک عورت کو ہاتھ لگانے سے غسل فرض نہیں ہوتا بلکہ وضو فرض ہوتا ہے، اور وضو نہ ہو تو تیمم ہوگا، تو پھر یہاں بھی حدث اصغر ہی مراد ہوگا، تو پھر یہ آیت غسل کے حکام کو بیان نہیں کرے گی۔ تو ہم اگر لامستم النساء سے جماع مراد لیتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ او جاء احدکم من الغائط سے مراد ہے
وہ چیزیں جو وضو کو واجب کرتی ہے، لامستم النساء سے مراد ہے وہ چیزیں جو غسل کو واجب کرتی ہیں، تو دونوں کے تیمم اللہ نے پھر بیان کر دیا، تو آیت میں پھر تکرار نہیں ہوگا۔ یہ بھی قرینہ ہے جن کی یعنی فقہی احکام ہے، اگر میں بہت ڈیٹیل میں جا کے سمجھاؤں گا تو بہت زیادہ لمبا لیکچر ہو جائے گا۔ تو خیر یہ آپ کو میں نے ہلکا پھلکا دونوں کے دلائل کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اور ویسے بھی بخاری مسلم کی صحیح احادیث ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نبی نماز کے دوران میرے پاؤں پہ ہاتھ لگاتے تھے، میں اپنے پاؤں کو سمیٹ لیتی تھی، پھر آپ سجدہ کرتے تھے۔ تو یہ بھی حنفیہ کے مسلک کی مضبوط دلیل ہے کہ عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ امام شافعی کے بہرحال اپنے دلائل ہیں جن میں ان کی نظر میں مضبوط دلیل یہ ہے۔ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ۔ اب اللہ نے چونکہ غسل کے احکام دیے کہ غسل بھی کرو اس صورت میں اور وضو بھی کرو، یہ نہ ملے تو تیمم کرو، انسان پریشان ہوگا، اللہ نماز تو دن میں 5 دفعہ ہے، 5 دفعہ میں غسل بھی کروں اور کپڑوں کو بھی پاک رکھوں جو نماز کے احکام ہیں، تو یہ تو بڑی ٹینشن والا دین ہے، بڑی ٹینشن والا مذہب ہے۔ اور غسل فرض ہو جائے، اب سفر میں انسان ہوتا ہے، احتلام ہو جاتا ہے، اس کو نہانا پڑتا ہے فجر کی نماز سے پہلے، تو یہ تو بڑی ٹینشن والی بات ہے، بہت مشکل دین ہے۔ اللہ نے فرمایا ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، دیکھو اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تمہیں حرج میں تنگی میں ڈالے، ٹینشن میں ڈالنے کا ارادہ نہیں ہے اللہ کا، لیکن یریدو اللہ یہ چاہتا ہے لیطہرکم کہ تم کو پاک صاف رکھے۔ مسلمان قوم نیٹ کلین ہونی چاہیے، پاک صاف ہونی چاہیے، گندگیوں سے دور ہونی چاہیے، تو اب اس کے لیے تو کچھ نہ کچھ ٹینشن اٹھانی پڑے گی۔ جیسے ماں اپنے بچے کو اگر کہے نا کہ بھائی نہا کے آؤ، وہ بچہ کہ اماں آپ نے مجھے ٹینشن میں ڈال دیا، تو ماں کہے گی بیٹا میں چاہتی ہوں میرا بچہ صاف ستھرا لگے، اچھا لگے دیکھنے میں۔ تو اللہ طہارت چاہتا ہے، طہارت کو پسند کرتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، قرآن کہتے ہیں اللہ توبہ کرنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے اور پاک صاف رہنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے۔ تو اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک صاف رکھے، وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اور اللہ اپنی نعمت تم پر تمام کر دے۔ اگر یہ طہارت کے حکام اللہ تمہیں نہ دیتا تو اسلام کے کچھ اچھے حکام تمہیں مل جاتے، کچھ رہ جاتے، تو تم پورے طور پر ایک کامل اچھے انسان نہ بن پاتے، تو نعمت ادھوری رہ جاتی۔ نعمت کو مکمل کرنے کے لیے کچھ مشکل احکام بھی تمہیں لعلکم تشکرون، اور اس لیے بھی تاکہ تم شکر ادا کرو، تم بولو اللہ تو نے ہمیں کیسا پیارا مذہب اور دین دیا کہ جو ہمیں ہر وقت پاک صاف رکھنا چاہتا ہے۔ دیکھیں نا آپ جو پکے نمازی ہوتے ہیں کیسے ان کے کپڑے بھی صاف ہوتے ہیں، ان کے جسم سے بو بھی نہیں آتی، اور ہر وقت یعنی بار بار وضو کرتے ہیں، ناک دھوتے ہیں، کلیاں کرتے ہیں، مسواک کرتے ہیں، جو پراپر وضو کا طریقہ ہے وہ تو نبی نے یہی بتایا ہے، مسواک کرتے ہیں، ان کے دانت صاف رہتے ہیں، اور اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ پیشاب کا قطرہ نہ نکل جائے، نکل گیا تو اپنے جو ازار کو یا اس کو دھویا جائے۔ اور جو نمازی نہیں ہیں ان کی حالت دیکھ لیں، وہ ناپاک رہتے ہیں، گندے رہتے ہیں، ان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ غیر مسلموں میں تو غسل جنابت ہے ہی نہیں، تو وہ ایسے ہی آفس جا رہے ہوتے ہیں، ایک عجیب ایک جو ہے وہ ان کے معاملات ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں یہ سب احکام اس لیے دیے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اکثر میں کہتا ہوں نا قرآن احکام دیتا بھی ہے اور موٹیویٹ بھی کرتا ہے، ان احکام پر عمل کرانے کی ترغیبات بھی دیتا ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر کی۔ وہ نعمت کیا تھی کہ اسلام کی تمہیں توفیق دی، اور اس ایگریمنٹ کو بھی جو ایگریمنٹ اللہ نے تم سے کیا تھا اسلام کی صورت میں، کیونکہ جب کوئی اسلام لاتا ہے نا تو اس کا اللہ سے ایگریمنٹ ہو جاتا ہے۔ وہ ایگریمنٹ کیا ہے آگے آ رہا ہے، اذ قلتم سمعنا واطعنا، اے اللہ ہم مانیں گے بھی اور اطاعت بھی کریں گے۔ جو بھی اسلام قبول کرتا ہے وہ یہی اقرار کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ میں تیری بات اب سنوں گا بھی اور اس کو فالو بھی کروں گا۔ تو اس ایگریمنٹ کو یاد رکھو، اسلام کا جو ایگریمنٹ کیا ہے، لہٰذا ان احکام کو فالو کرو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سینوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے۔